اس ویڈیو میں مضمون دی امپورٹنس آف فیملی کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ دی اونلی ریولیوشن دیٹ ول ہیل اس، یعنی وہ واحد انقلاب جو ہمیں شفایاب کر سکتا ہے، صحت مند بنا سکتا ہے، is one in which men and women come together and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values۔ تو اس قسم کا جو انقلاب ہے جو ہمیں صحت مند کر دے دوبارہ، وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر مرد اور خواتین جو ہیں وہ اکٹھے مل کر قیمتی خاندانی نظام کے وجود کو ہماری قدروں کے افق کا محور بنا دیں۔ ہورائزن کہتے ہیں افق کو، جہاں آسمان اور زمین ملتے ہیں۔ تو دراصل یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قدریں ہیں ہماری، ان میں سب سے اہم چیز خاندانی نظام ہونا چاہیے، اور یہ کام جو ہے مرد عورت مل کر کر سکتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو ہمیں بالآخر تندرست بنا سکتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ A letter I got recently from a woman makes the point، یعنی کہ ایک خط جو مجھے موصول ہوا ہے ایک خاتون سے، اس میں یہ نکتہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ Perhaps the real shift will come when men fully realize، یعنی شاید اصل تبدیلی تب آئے گی جب مرد حضرات مکمل طور پر اس بات کا احساس کرنے لگیں گے، in the gut and not just in the head، یعنی سنجیدگی سے، گٹ سے مراد ہے آنتوں کا جو حصہ ہوتا ہے جسم میں، لیکن یہ محاورتاً یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس بات کو محض وہ اپنے سر تک نہیں رکھیں گے، بلکہ گہرائی میں جا کر اس کو سوچیں گے یا اس پر غور کریں گے، اس کو سنجیدگی سے اس پر یعنی عمل کریں گے۔ that they are equally responsible، کہ وہ بھی جو ہیں برابر کے ذمہ دار ہیں with women for the creation، عورتوں کے ساتھ، یعنی وہ کریشن میں یا یہ جو انسانی نسل کا وجود ہے اس کے آگے بڑھنے کا جو عمل ہے، پھر اس کے علاوہ نرچرنگ، اس کی نگہداشت اینڈ پروٹیکشن، اس کی حفاظت، اور چلڈرن بچوں کی۔ تو اس میں مرد عورت دونوں برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس بات کا جب مردوں کو احساس ہوگا تو اصل تبدیلی آئے گی۔ یو میں آبجیکٹ، یعنی آپ اس بات پر اعتراض کر سکتے ہیں all of this is well enough in theory، کہ یہ سب کچھ جو ہے محض ایک نظریے کی سطح پر تو ٹھیک ہے، تھیوری نظریے کو کہتے ہیں، کوئی خیال یا آئیڈیا، بٹ unfortunately in fact، لیکن بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے کہ for many people the family was vicious trap and a cruel destiny۔ بہت سے لوگوں کے لیے خاندان جو ہے وہ ایک طرح کا ویشیس ٹریپ یعنی شیطانی جال کی مانند تھا، اور ایک کروئل ڈیسٹنی یعنی بے رحم تقدیر کی مانند تھا۔ The place that should have been a sanctuary was often torture house، یعنی وہ جگہ کہ جس کو پناہ گاہ ہونا چاہیے تھا، یعنی جہاں لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں، وہ اکثر ٹارچر ہاؤس یعنی تشدد کی جگہ بن گیا۔ The arms that should have helped us often pushed us away، یعنی وہ بازو کہ جنہیں ہماری مدد کرنی تھی وہی ہمیں اکثر دور دھکیلتے رہے۔ Many flee the family because it was the place of injury, captivity, disappointment, abuse، یعنی بہت سے لوگ اپنے خاندان کو چھوڑ کر اسے دور بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے دراصل گھائل یا زخمی ہونے، کیپٹیوٹی قید رہنے، ڈس اپوائنٹمنٹ مایوس رہنے، اور ابیوز یعنی کہ بدسلوکی یا تشدد وغیرہ کی باعث تھی، لہٰذا انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اسے دور بھاگ گئے۔ The children of alcoholics and abusive parents fear marriage and family and find their solace in becoming solitary۔ وہ بچے جو کہ نشے وغیرہ کے عادی یا بدسلوکی کرنے والے جو والدین ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں شادی سے، خاندان سے، اور وہ اپنا سکون
سولیٹری رہنے یعنی اکیلے رہنے میں پاتے ہیں، تو وہ اکیلا رہنا پسند کرنے لگتے ہیں. دیر آر so many bad marriages and dysfunctional families. اس قدر زیادہ ناخوشگوار شادیاں ہوتی ہیں، یعنی جس میں لوگ ناخوش ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ناقص یا ناکام خاندان ہوتے ہیں، یعنی ان میں خاصے مسائل ہوتے ہیں. It sometimes seems only reasonable to junk the institution or invent a replacement. کہ کبھی کبھار یہ بات جائز معلوم ہوتی ہے کہ اس ادارے کو ہی جنک یعنی کوڑ کباڑ کی طرح ایک طرح سے پھینک دیا جائے اور اس کی جگہ ایجاد کیا جائے کوئی اس کا متبادل، یعنی کوئی دوسرا نظام اس کی جگہ چلایا جائے. ٹرو انف، یعنی یہ سچ ہے. بٹ ہوپس آف ریپلیسنگ دا فیملی وتھ سم مور پرفیکٹ انسٹیٹیوشن، لیکن یہ جو امید ہے کہ خاندانی نظام کو کسی بہترین قسم کے ادارے سے تبدیل کر دیا جائے، لائک ہائی ٹیک پائپ ڈریمز آف کریٹنگ اسپیس کالونیز انٹو وچ وی کین اسکیپ، یعنی کہ جیسا کہ یہ ایک ہائی ٹیک یعنی بہت ہی جدید اور ترقی یافتہ پائپ ڈریمز، یعنی ایسے خواب جو کہ ابھی دیکھے جا رہے ہوں، پورے نہ ہوئے ہوں، ابھی وہ جس گویا پائپ میں ہوں. تو جیسے کہ خلا میں بستیاں بنانے کا یہ جو ایک خواب انسان دیکھتا ہے کہ جن میں وہ فرار ہو سکے. when we have polluted the earth، جب ہم اس زمین کو آلودہ کر چکے ہوں، یعنی اس کے بعد have proven to be both dangerous and deluded، تو یہ جو خواب یا خیال ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے اور فریب یا دھوکہ دہی پر مبنی ہے، محض ایک فریب ہے یہ. It is within the bonds of what is familial that we must live or perish، یعنی ہمیں خاندانی نظام کی جو حدیں ہیں ان کے اندر ہی رہ کر جینا یا مرنا ہوگا، یعنی ایسا کرنا ناگزیر ہے، لازمی ہے. Fortunately, the profusion of dysfunctional families does not necessarily predict a grim future for the family. خوش قسمتی سے ناکام خاندانوں کی جو کثرت ہے، اس سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ اس خاندان کا جو مستقبل ہے وہ گرم یعنی اندھیر ہی ہوگا یا برا ہوگا. One of the standard themes in mythology is the promise of the wounded healer. جیسا کہ معیاری نوعیت کے کچھ مرکزی خیال یا پیغامات جو افسانوں میں پائے جاتے ہیں، وہ یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ زخمی شفا یاب بھی ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو زخمی ہوتے ہیں خود، وہ دوسروں کی شفا یابی کا یا دوسروں کی مدد کرنے کا باعث بنتے ہیں کیونکہ وہ خود اس سے گزر چکے ہوتے ہیں. In our hurt lies the source of our healing، یعنی ہمارے دکھ میں ہی اس کی دوا بھی موجود ہوتی ہے، اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے. The bird with the broken and mended wings soared the highest، یعنی وہ پرندہ جس کے پر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور انہیں پھر ٹھیک کر دیا جاتا ہے یا انہیں جوڑ دیا جاتا ہے، وہ سب سے اونچا اڑتا ہے. Where you stumble and fall، یعنی جب آپ لڑکھڑاتے ہیں یا گرتے ہیں، there you find the treasure، وہیں آپ کو کوئی نہ کوئی خزانہ بھی مل جاتا ہے. One of man's greatest resources for change is our wound and our longing for the missing father، یعنی ایک جو ہمارا ذریعہ ہے جو کہ سبب بنتا ہے ہماری زندگی میں تبدیلی کا، وہ ہوتا ہے وہ زخم اور وہ جو ہم کمی محسوس کرتے ہیں والد کے نہ ہونے کی وجہ سے. وہ کس طرح سے یہ ہم دیکھتے ہیں اگلے جملے میں. We can heal ourselves by becoming the kind of fathers we wanted but did not have، کیونکہ ہم خود کو اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں یا اپنے غم کو دور کر سکتے ہیں کہ ہم خود ویسے والد بن کر دکھائیں کہ جیسا ہم چاہتے تھے لیکن ہمیں نہ ملا. Create out of the void
out of the absence. یعنی اس خلا میں سے ہی آپ کو کچھ تخلیق کرنا ہوتا ہے، اس غیر موجودگی میں سے ہی آپ یہ بناتے ہیں ایک ایسا جذبہ کہ جس کے تحت آپ خود پھر وہ اچھے والد بن کے دکھاتے ہیں. Our best map for parenting is outlined like a photographic negative in the shadow side of our psyches. بیسٹ میپ فار پیرنٹنگ سے مراد ہے والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو جو اس کا بہترین طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں یا ہماری سوچ میں ایک طرح سے اسی طرح سے نقش ہوتا ہے جیسے کہ تصویر کا جو وہ ایک نیگیٹو سا ہوتا ہے جو ذرا دھندلا سا ہوتا ہے ایک طرح سے، لیکن بالآخر اس سے پھر وہ تصویر جو ہے وہ بنتی ہے یا ڈیولپ ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہمارے ذہن میں ایک طرح سے پہلے کا ہی یہ نقشہ ہوتا ہے ہر ایک کے ذہن میں، یعنی وہ خود سے کر سکتا ہے یہ کام اگر چاہے تو. گیٹ ان ٹچ ود یور ڈسپوائنٹمنٹ. آپ کی جو بھی محرومی ہے، مایوسی ہے، اس کو آپ نے جانچنا ہے، جاننے کی کوشش کرنی ہے. یور ریج، وہ جو کوئی آپ کے اندر غصہ بھرا ہے، یور گریف جو کوئی دکھ ہے آپ کا، یور لونلینس یا اکیلا پن، فار دا فادر اپنے والد کے لیے، دی انٹیمیٹ ٹچنگ فیملی یو ڈڈ ناٹ ہیو، اور وہ بہت ہی انٹیمیٹ یعنی دوستانہ اور حساس جو خاندان ہوتا ہے جو کہ آپ کو نہیں ملا، اس کی کمی آپ محسوس کرتے ہیں. اینڈ یو ول فائنڈ اے بلو پرنٹ فار پیرنٹنگ. تو آپ پھر خود ہی آپ کے سامنے وہ نقشہ آپ کو مل جائے گا کہ کس طرح سے آپ پھر خود اپنے بچوں کی نگہداشت کریں. یعنی جس چیز کے لیے آپ ترس رہے تھے، جو کمی تھی آپ کی، وہ اب آپ نے اپنے بچوں میں پوری کرنی ہے کہ ان میں وہ کمی وہ محسوس نہ کریں. تاکہ بیکم دا فادر یو لانگ فار، آپ پھر ویسے باپ بن کے دکھائیں جیسے کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا باپ ہوتا. وی ہیل آور سیلوز بائی لرننگ ٹو گیو ٹو آور چلڈرن واٹ وی ڈڈ ناٹ ریسیو. یعنی ہم خود کو اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی وہ کمی پوری کر سکتے ہیں جب ہم یہ بات سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں ملا. اف یو آر ناٹ میرڈ، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، ڈو ناٹ ہیو چلڈرن، اور آپ کے بچے بھی نہیں ہیں، فائنڈ اے فرینڈز چائلڈ ہو نیڈس نرچرنگ اینڈ بیکم اے پارٹ ٹائم سبسٹیٹیوٹ پیرنٹ. آپ کسی دوست وغیرہ کے جو کا بچہ ہو، اس کو آپ اس کی نگہداشت یا دیکھ بھال کے لیے کچھ وقت کے لیے متبادل کے طور پر اس کے والدین کی جگہ مدد فراہم کر سکتے ہیں. To be involved in creating a wholesome future, men and women need an active, caring relationship to children. wholesome یعنی صحت بخش یا مفید. تو ایک مفید مستقبل بنانے کے جو پروسیس، یہ جو عمل ہے، اس کے اندر شامل ہونے کے لیے مرد و خواتین کو ضرورت ہے کہ وہ عملی طور پر شفیق یا محبت سے بھرپور تعلق بنائیں بچوں کی طرف یا بچوں کے ساتھ. A man who takes no care of and is not involved in the process of caring for and initiating the young remains a boy no matter what his achievements. یعنی کہ ایک وہ آدمی جو کہ کوئی خیال نہیں رکھتا اور نہ وہ اس عمل میں شامل ہوتا ہے دیکھ بھال کے یا نگہداشت کے بچوں کی، تو وہ ہمیشہ ایک لڑکا ہی رہ جاتا ہے، چاہے اس نے کتنی ہی کامیابیاں کیوں نہ حاصل کر رکھی ہوں. دس جنریشن آف مین نو بائی اٹس longing for fathers who were absent that nothing fills the void. یعنی کہ یہ جو ایک نسل ہے مردوں کی، وہ یہ جانتی ہے کیونکہ وہ ترستی رہی ہوتی ہے اپنے باپوں کے لیے کہ یا ان کی غیر موجودگی کو انہوں نے بہت محسوس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس خلا کو پر نہیں کر سکتی. دیٹ از کریٹڈ وین مین ابینڈن their فیملیز، جو کہ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی مرد اپنے خاندان کو ابینڈن کر دیتا ہے یعنی چھوڑ دیتا ہے یا چلا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، ویدر آؤٹ آف سیلفشنس، یا تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے، ڈیڈیکیشن ٹو ورک، یا اپنے کام پر وہ بہت زیادہ دھیان دیتا ہے، اور ڈیفوشن ٹو امپورٹنٹ کازز، یا پھر وہ
کچھ اہم مقاصد کی طرف خود کو مرکوز کر دیتا ہے، تمام تر توجہ وہاں لگا دیتا ہے، یعنی ایک اس طرح سے وہ اپنے خاندان کو ایک طرح سے چھوڑ دیتا ہے یا انہیں نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی پھر کمی محسوس کرتے ہیں بچے. when anything becomes more important to a society than the welfare of its children، جب بھی کسی معاشرے میں کوئی بھی چیز بچوں کی بھلائی سے بڑھ کر اہم ہو جائے، it is a sure sign of spiritual disintegration، یقیناً یہ ایک نشانی ہے یا علامت ہے روحانی توڑ پھوڑ کی. یہ مضمون یہاں مکمل ہو چکا ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں حل کیا جائے گا.